عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عالی جناب صدر ذی وقار، حکم صاحبان، مشرق و مربی اساتذہ کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے دینی ملی بھائیوں، آج کی اس سالانہ تقابلی بزم میں میرا موضوع خطابت ہے مسلم نوجوان اور وقت کا ضیاع۔ نہ علم کی طلب رہی نہ عمل کی فکر، نہ علم کی طلب رہی نہ عمل کی فکر، یوں گزرتا رہا اور ہم سوتے رہے۔ معزز حاضرین، وقت وہ خاموش حقیقت ہے جو نہ بولتا ہے، نہ رکتا ہے، نہ پلٹتا ہے، لیکن انسان کی پوری زندگی کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ وقت اگر سنور جائے تو انسان عروج پا لیتا ہے، انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر بگڑ جائے تو تاریخ کے صفحات میں صرف ایک ناکام کردار بن کر رہ جاتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات پر مشتمل وقت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے سورۃ اللیل میں فرمایا: واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی۔ رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ محترم سامعین، اسی طرح دن کی بعض خاص ساعت کی قسم کھا کر بھی اس کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا: والفجر، فجر کی قسم، اور چاشت کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا: والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، اور عصر کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا: والعصر ان الانسان لفی خسر۔ عصر کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، یا اس کے معنی زمانے کی قسم بھی کیے گئے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ زمانہ یعنی وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود انتہائی عظیم الشان ہے، تو وہ قسم بھی عظیم الشان چیز ہی کی کھاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے ضیاع سے بچنا چاہیے۔ محترم حضرات، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ گھاٹے میں ہیں اور اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، اور وہ ہے صحت اور فراغت۔ یعنی زیادہ تر لوگ ان دو نعمتوں کو پا کر بھی ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، انہیں ضائع کر کے، انہیں برباد کر کے گھاٹے میں رہتے ہیں۔ آج مسلم نوجوان کے پاس صحت بھی ہے اور فراغت بھی ہے، مگر شعور نہیں، مگر سلیقہ نہیں، سوچنے کا مکان ہے۔ محترم سامعین، اور زیادہ تر لوگ صحت اور تندرستی جیسی عظیم نعمت کی قدر نہیں کرتے اور اپنے فارغ اوقات کو مختلف امور میں ضائع کر دیتے ہیں۔ آج کا مسلم نوجوان سونے جیسا وقت کو موبائل اسکرین، سوشل میڈیا، فضول ویڈیوز، بے مقصد گفتگو اور لا حاصل مصروفیات کی نظر کر رہا ہے۔ وہ یہ بھول چکا ہے کہ یہی نوجوان کبھی صلاح الدین ایوبی بن کر اٹھا تھا، یہی نوجوان محمد بن قاسم بن کر تاریخ بدلتا تھا۔ الغرض کہ کسی نہ کسی طریقے سے موبائل بھی نوجوانوں کے وقت کے ضیاع کا سبب بن چکا ہے۔ دوسرا محترم سامعین، وقت کے ضیاع کے اسباب پر
اگر نظر ڈالے تو سب سے بڑا سبب اور سب سے پہلا سبب مقصد زندگی سے غفلت ہے۔ جس نوجوان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کیوں پیدا ہوا ہے تو اپنے وقت کیسے بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الزاریات آیت نمبر 56 کے اندر مقصد بتاتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انسان کو صرف اپنے ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بہادر شاہ ظفر نے کیا ہی خوب کہا تھا، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے اور 2 انتظار میں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار الہ ہم تمام مسلم نوجوانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور وقت کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے ضیاع سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔